حضور مہر الملت جگر گوشہ امیر ملت حضور قبلہ پیر حافظ منور حسین شاہ صاحب جماعتی مدد اللہ العالی سجادہ نشین علی پور سیدہ شریف نعرہ بلند کریں تاکہ آپ کا خطاب شروع ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، علی پور سیدہ شریف زندہ باد، جانشین امیر الملت زندہ باد. سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي حق النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله. درد دعا دیتے سبحان اللہ. اللہ والے ہیں اللہ سے ملتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سادات کرام، علماء کرام، سامعین دی وقار، آج کی جو محفل پاک مجلس مبارکہ
ماہانہ ختم خواجگان 11ویں شریف، اور کیونکہ اگست کا مہینہ ہے، حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی یاد میں کرسی حضرت امیر ملت جو لندن میں ہوتا ہے اس کی مناسبت سے محفل پاک کا اہتمام ہے، جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ وقت زیادہ نہیں کہ تفصیلاً کچھ کروں حضرت قبلہ عالم امیر ملت کی زندگی کے احوال کے بارے میں چند باتیں، کیونکہ انشاءاللہ عزیز کل تفصیلی گفتگو اور تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اس سے امیر ملت کی مناسبت سے برمنگھم میں کل 2 بجے سے 7 بجے تک منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ عزیز اس میں تفصیلی اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ابھی میں نے جو ظہوری صاحب کا شعر پڑھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ حضرت قبلہ عالم جنگ کے علاقے میں تشریف لے کے گئے، جنگ کے علاقے میں، تو وہاں انگریز کا دور ہے اور وہاں ایک شخص ہے رجب علی اس کا نام ہے۔ انگریز نے اس دور میں کئی لاکھ روپیہ اس کے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی کہ جو اس کو پکڑ کے دے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، یا جو اس کو مارے گا مار کے دے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ وہ اپنے زمانے کا بدنام زمانہ ڈاکو تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ 100-200 آدمی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے تھے، اور انگریز نے تنگ آ کے اس کے گاؤں میں چوکی بنا دی اور کئی 100 پولیس والے جو ہے وہاں مقرر کر دیے۔ وہ گاؤں میں آتا لیکن پولیس جو ہے ڈرتے اس کو ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ حضرت قبلہ عالم کا ایک مرید تھا محمد شفیع، انسپیکٹر محمد شفیع، ایس ایچ او جس کو کہتے ہیں، تھانے دار۔ وہ وہاں تھانے دار لگا جا کے اس چوکی میں، قدرتی حضرت قبلہ عالم بھی اس علاقے میں تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو وہ جو انسپیکٹر تھا نا محمد شفیع، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے بیٹھا ہوا تھا، آپ تشریف فرما تھے۔ عرض کرتا ہے کہ حضور یا تو میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری یہاں سے تبادلہ ہو جائے، کسی اور جگہ چلا جاؤ، یا پھر رجب علی کے لیے دعا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ رجب علی کون ہے؟ اس نے کہا کہ جناب وہ بدنام زمانہ ڈاکو ہے اور بہت بڑا طاقتور ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، وہ قابو نہیں آتا، انگریز نے اتنا انعام رکھا ہوا ہے اس کے سر پر۔ تو آج آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جناب آج اس کی بہن کی شادی ہے، اس کی ہمشیرہ کی آج شادی ہے، آج وہ یہاں اپنے گاؤں آیا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم اس کو پکڑنے جائیں گے تو پکڑ سکتے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت بھی عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے کہو کہ مجھے جماعت علی بلا رہے، مجھے جماعت علی بلا رہے۔ جا کے اس کو پیغام دیا، بس جب آگے سے کام سیدھا ہوتا ہے اس کے دل میں بھی آگئی محبت، وہ چلا وہاں سے حضرت قبلہ عالم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور کچھ لوگ آپ کو دبا رہے تھے، پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد شفیع جو انسپیکٹر تھانے دار تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ رجب علی آ گیا تو انسپیکٹر محمد شفیع اس کو کہتا ہے کہ تم بھی اگے ہو جا، حضرت صاحب کے پیر دبالا ہے، شاید کہیں تمہیں کوئی ہدایت مل جائے۔ وہ آگے ہو کے اس نے آپ کے پاؤں کو پکڑا نا، تو طاقتور تھا، بہت کئی فٹ لمبا جوان تھا۔ آپ نے فرمایا بھائی کون ہے؟ عرض کی حضور محمد شفیع، اپنا رجب علی آ گیا۔ محمد شفیع انسپیکٹر تھانے دار کہتا ہے جناب رجب علی آ گیا۔ آپ نے فرمایا باقی سارے چھاڑ دیو، رجب علی نے کٹن دیو۔ پنجابی چاہتے ہیں میں آپ کو پنجابی میں بتا رہا ہوں، اور میں باقی سارے چھاڑ دیو، رجب علی نے کٹن دیو۔ رجب علی کٹنے لگا، دبانے لگا آپ کو۔ جب تھوڑا دبایا نا تو آپ نے فرمایا کہ رجب علی بھائی میں تو سنیا تو بڑا طاقتور بندہ ہے، کہ تو مجھے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ تو میں نے کوٹنے کا زور لا لا، انہیں اور زور لایا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے فرمایا رجب علی اور میں تو سنیا کہ تو 200 بندے تمہیں زیادہ طاقتور ہیں، کہ مجھے تو پتہ نہیں لگ رہا تو میں نے کوٹنے کا طاقت نہ لایا، مادہ تو نہیں پیتا۔ اس نے اور ذرا دبایا، تھوڑی دیر کے بعد تھک کے نا پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ کہتا ہے شاہ صاحب مینو اللہ نے یہ طاقت دیتی ہے کہ میں سنڈے کو پڑھا نا 2 ٹنگا تو 2 ٹوٹے کر دینا۔
سنڈے نو دو ٹنگا تو بڑا ہی پا دے دو ٹوٹے کر دینا اب تو ہڈیاں ماسا ماسا ہڈیاں نے تو میں اپنا پورا زور لا بیٹھا تو تسی آتے مجھے پتہ ہی کوئی انہوں نے کیا میں نے حکم کرو میں کسی اور بندے دی لانت پھڑا ہی پا دے دو ٹوٹے ہو جائے گی میں اس وقت دباواں کرا تو چور چور ہو جائے گی تو تسی آتے مجھے پتہ ہی نہیں آپ اٹھ کے بیٹھے نا توجہ کیتی نا وہ نگاہ فرمائی نا بے ہوش ہو کے نہیں آپ نے اس نے آنکھیاں جکیاں پا کے دیکھا نا تو بے ہوش ہو کے نہیں پیا ان بندے انہوں ہوش لے ہونے کی کوشش کر آپ نے فرمایا تو آڈے کو انہوں ہوش نہیں آؤں تو آڈے کو انہوں ہوش نہیں آؤں تھوڑی دیر بعد اس لئے ہوش آ گیا وہ گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد کہ انہوں قلم جاری ہو قلم آپ نے فرمایا انسپیکٹر محمد شفیع انگریز کو میری طرف لکھ کے بھیج کہ پچھلیاں غلطیاں معاف ہے آج تو بعد جماعت علی دا ذمہ دار ہے کوئی بھی اگر گل ہوئی تو انہوں کوئی تکلیف ہے تو کوئی پہنچی تو میں ذمہ دار انسپیکٹر محمد شفیع نے لکھ کے بھیجا انگریز نے انہیں سزا کے لیے معاف کر دی اس تو بعد رجب علی آج بھی وہ علاقے پتہ کر سکتے ہو تسی رجب علی ساری زندگی پھر وہ دا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکیا اینا حسن تے اینا نور جلوہ کہ کوئی بندہ وہ دے چہرے تے نگاہ ٹکائی نہیں سی سکتا کوئی بندہ وہ نے پھر ساری عمر ہے متھے تے چہرے تے کپڑا رکھنا تھوڑی جی آنکھیاں لگیاں نہیں پا جناب اور جڑے بندے نے بھی جانا انہیں جناب کسی نے دم کیتا تے تا تو ٹھیک ہو گیا کہ پہلا ماما ڈراندیاں سن کہ سو جا بچیاں جب رجب علی آگے پھر ماما وہ کول لا کے جاندیاں سن تو وہ جناب شروع کر دیتا سی پھوک مار دیتا سی تے جناب اپنا بچے ٹھیک ہو جاتے سن یہ اللہ دے بندے دی نگاہ دا فیض سبحان اللہ اللہ دے بندے دی نگاہ دا فیض آپ تشریف لے کے گئے قصور دے بولے کے علاقہ ہے وہ تھے بابا محمد واصل آپ دا کوئی سی بابا محمد واصل وہ پیٹ دے وچ بابا محمد واصل کوئی چھوٹی قوم دا غالباً جڑے جلائے نہیں ہوتے جلائے وہ جلائے ایسا کہ وہ جس لئے آپ جا رہے ہیں نا کہ ادھروں پولیس والا جڑے نا وہ پینڈ دے چودھری کو پکڑ کے لے آ رہے ہیں پینڈ دے چودھری کو پکڑ کے لے آ رہے ہیں جڑا پینڈ دا بڑا نمبردار کی ذمہ دار تھی چودھری سی وہ بابا واصل آندا ہے حضرت صاحب کو کہ جناب دعا کرو ساڈے پنڈ دا چودھری ہے تے پولیس نوں پھڑ کے لے کے جا رہی ہے سانوں بڑی شرمندگی ہے اینوں عادت ہے چوریاں کرنے دی عادت اللہ دا بڑا فضل ہے تے لیکن اینوں عادت نہیں جاندی کہ چوریاں کردا پھر پڑھیا جاندا ہے تے آپ نے وہ جڑے پھڑ کے کھڑتے سن پہ سپاہی انہوں نے فرمایا کہ بھائی آج اینوں میری ضمانت تے چھڑ دیو آج اینوں میری ضمانت تے چھڑ دیو اگوں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں آئے گی کوئی شکایت نہیں آئے گی وہ جناب انہیں چھڑتا انہوں حضرت صاحب وہ جنہیں باپے نے آپ کو بلایا اس کو گھر گئے انہوں ایک چودھری کہہ سارا راہ آکھی جائے کہ جناب تسی میرے گھر چلو تسی میرے گھر چلو کیونکہ میں پنڈ دا چودھری ہاں کہ اے جناب اپنا کمی ہے کہ میری ایک بڑی بسی ہے آپ نے فرمایا میں کسی چوراں دے گھر نہیں گیا میں کسی چوراں دے گھر نہیں گیا یہ میرا مرید ہے انہیں میں بلایا میں دا مہمان ہوں میں نے گھر ہی ٹھہر نہیں وہ بیٹھا رہا ساری رات تو تھے جناب باہر دروازے لگے انہوں نے کہا کہ میں تے لے کے جانا آپ نے فرمایا میں کیا میرے گھر کرنا ہے رات کو پھر آپ نے تقریر فرمائی تے صبح جس نے اصرار کیتا کہ آپ وہ گھر گئے جس نے وہ گھر گئے ہی پائے آپ تھوڑی دیر آپ ٹھہرے ہوتے گرمی کا موسم تھی انہیں چار پائی باہر وہ تھلے ڈائی ککر شکر سے کوئی درخت وہ تھلے آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے گھر آپ نے توجہ فرمائی وہ دی دنیا بدل گئی وہ دی تقدیر بدل گئی وہ دا قلم جاری ہو گیا وہ دا قلم جاری ہو گیا اور پھر وہ بیعت بھی ہو گیا مرید بھی ہو گیا جس نے مرید ہو گیا بیعت ہو گیا اور وہ دی حالت بدل گئی اس تو بعد ساری زندگی پھر وہ لوگ وہ کو آتے ہیں فیض واسطے انہیں وہ جڑا درخت سی نا جی تھلے آپ بیٹھے سن وہ کوئی ایک ادھا پتا توڑ کے دے دینا کوئی بیمار ہے انہوں شفا ہو جانی کوئی مریض ہے وہ ٹھیک ہو جانا کوئی اور تکلیف ہے وہ ٹھیک ہو جانی